کیا تم جانتے ہو کہ تمہاری خاموشی تمہاری سب سے بڑی کمزوری بن سکتی ہے؟ کیوں زیادہ تر لوگ سچ جانتے ہوئے بھی بول نہیں پاتے؟ کیوں وہ اندر سے چیخ رہے ہوتے ہیں لیکن باہر سے ہمیشہ خاموش رہتے ہیں؟ اگر آج آپ نے اپنی آواز کو نہ ڈھونڈا تو کل تمہاری پہچان خود بخود ختم ہو جائے گی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قرآن ہمیں اصل راستہ پرووائڈ کرتا ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، جس کا مفہوم ہے کہ تم حق کو باطل کے ساتھ ہرگز نہ ملاؤ اور تم حق کو نہ چھپاؤ جان بوجھ کر۔ پتہ ہوتا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، کہاں بولنا ہے اور کہاں نہیں بولنا، یہ تمہیں اچھے سے پتہ ہوتا ہے، لیکن جب بولنے کا وقت آتا ہے تم خاموش ہو جاتے ہو۔ اور دل تو کہتا ہے کہ تم بولو، خاموشی کو توڑو، حق کو بلند کرو، لیکن جب دماغ کی باری آتی ہے تو دماغ یہی کہتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، اور یہی خوف تمہاری آواز کو دبا دیتا ہے۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اسی کیفیت کو سمجھایا۔ حدیث شریف ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے سامنے سے برائی کو ہوتا ہوا دیکھے، ظلم کو ہوتا ہوا دیکھے، تو اسے چاہیے کہ وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے، کوشش کرے، لیکن اگر وہ اپنے ہاتھ سے روکنے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اسے چاہیے کہ وہ زبان سے روکے، لیکن اگر وہ زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو پھر اسے چاہیے کہ وہ اس برائی کو، اس ظلم کو دل میں برا جانے۔ اور یہ حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ ہم حق کے لیے بولیں اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں۔ ایک محفل میں لوگ بیٹھے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، گپ شپ ہو رہی ہے، اور اچانک کوئی ایک غلط بات ہو جاتی ہے اور تم وہاں پہ موجود ہو اس محفل میں، تمہارا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے، تمہیں لگتا ہے کہ یہ غلط بات ہوئی، تم بولنا چاہتے ہو لیکن تمہاری زبان رک جاتی ہے، اندر سے بے چینی بڑھتی ہے، تم خود سے کہتے ہو کہ اگر میں بولوں گا، آواز اٹھاؤں گا تو یہ لوگ کیا سوچیں گے، اگر یہ سب لوگ میرے خلاف ہو گئے تو؟ اور پھر ایک دن تم خاموش رہنے کا فیصلہ کر لیتے ہو، محفل تو ختم ہو جاتی ہے لیکن تمہاری خاموشی تمہارے اندر رہ جاتی ہے۔ کب تک میں ڈرتا رہوں گا، اپنی آواز کو دباتا رہوں گا؟ پھر ایک دن جب وہی سچویشن پیدا ہونا شروع ہوتی ہے تو تم ڈرتے ہوئے بھی بولتے ہو، تمہاری آواز کانپتی ہوئی نظر آتی ہے لیکن تم بولتے ہو، اور یہی پہلا جملہ تمہیں ایک نئی پہچان دیتا ہے۔ تمہاری آواز تو ہمیشہ تھی لیکن بس تم اسے استعمال کرنے سے ڈرتے تھے۔ انسان کو سچ بولنے سے زیادہ لوگوں کے ریاکشن سے ڈر لگتا ہے، اور یہی ڈر انسان کی پرسنالٹی کو ڈیمیج کر دیتا ہے، دبا دیتا ہے۔ قرآن بھی کہتے ہیں نا، سورۃ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اور حدیث شریف بھی ہے کہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ سب سے افضل جو جہاد ہے وہ یہی ہے کہ تم ظالم کے سامنے حق بات کہو۔ اور مولا علی فرماتے ہیں، مولا علی کی کیا بات ہے، شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حق بات کہنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، لوگوں کی نظر میں وہ تنہا ہو جاتا ہے لیکن بظاہر تو وہ تنہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ قرآن، حدیث اور سب سے بڑھ کر اسلام کی طاقت ہوتی ہے۔ تو حق بات کہنے والا کبھی تنہا نہیں ہوتا، اس کے پاس ایک بگیسٹ پاور موجود ہوتی ہے، وہ ہے اللہ کی پاور۔ اصل میں تم لوگوں سے نہیں ڈرتے، تم ریجیکٹ ہونے سے ڈرتے ہو، کہ یہاں کے لوگ، یہاں کا معاشرہ، یہاں کی دنیا تمہیں ریجیکٹ نہ کر دے۔ سوچیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکہ میں حق بات کہی لیکن لوگوں نے مخالفت کی، اور ٹھیک ٹھاک مخالفت کی، آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام خاموش نہیں رہے، کیونکہ سچ جو ہوتا ہے وہ خاموشی سے نہیں پھیلتا، اس کے لیے آواز اٹھانی پڑتی ہے۔ کب تک اپنے آپ کو یوں ہی خاموش لمحے میں، خاموش دنیا میں چھپاتے رہو گے؟ کہ تم واقعی میں اپنی پہچان بنانا چاہتے ہو؟ اگر تم واقعی میں اپنی پہچان کو بنانا چاہتے ہو تو قرآن اور اسلام یہ آپ کے لیے ایک راستہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تم صرف سوچو نہیں بلکہ اپنی آواز کو زندہ کرو۔ 5 اصول ہیں جو میں آپ کو بتاؤں گا، اگر آپ نے عمل کر لیا تو یقیناً آپ کو فائدہ ہوگا۔ پہلے نمبر پہ، سچ کو پہچاننا شروع کرو۔ جس دن آپ نے سچ کو پہچاننا شروع کر لیا تو آپ کی کامیابی اسی دن سے شروع ہو جائے گی، آپ کی آواز میں تازگی آنا شروع ہو جائے گی۔ دوسرا جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ کم مواقع ملتے ہیں بولنے کے لیے، چھوٹے چھوٹے مواقع ملتے ہیں لیکن اس پہ بولنا شروع کرو، چاہے وہ اسٹیج ہو، چاہے وہ کوئی محفل ہو یا کوئی گھر کا ماحول ہو۔ یہ وہ اصول ہیں جو آپ کو، آپ کی آواز کو ایک بلندی اور ایک
एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तीसरा जो असूल है वो ये है कि लोगों के फियर को, लोगों की जजमेंट को इग्नोर करना शुरू कर दो। इसके बगैर आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ सकते। और चौथा जो असूल है वो ये है कि अपने कॉन्फिडेंस को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। ये वो 4 असूल हैं जो आपकी ज़िंदगी में आपकी आवाज़ को एक नई ताकत देते हैं, एक नई पहचान देते हैं। और पाँचवां और आखिरी जो असूल है वो ये है कि अल्लाह पर हमेशा भरोसा रखना इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी आवाज़ को, अपनी पहचान को एक नई ताकत देना चाहते हैं, तो अल्लाह पर भरोसा रखें। ये वो 5 असूल हैं जो आपको आने वाली ज़िंदगी में आपकी आवाज़ को और आपके सच को दुनिया के सामने ज़ाहिर करने की ताकत रखते हैं। और मौला अली फरमाते हैं कि खामोशी वहाँ बेहतर होती है जहाँ बात हक की ना हो। जहाँ बात हक की हो वहाँ खामोशी इंसान को तोड़ देनी चाहिए। स्टूडेंट की कहानी है जो क्लास में पढ़ता था और जब टीचर सवाल पूछते थे तो वो खामोश हो जाता था। दूसरे बच्चे जवाब देते। अब ऐसा नहीं है कि उस स्टूडेंट को जवाब नहीं आता था, बल्कि वो डर की वजह से लोग क्या कहेंगे, ये आस-पास बैठे हुए लोग कहीं मुझे अजीब नज़रों से ना देखें, इस वजह से वो खामोश था। यानी कि लोग क्या कहेंगे, इस जुमले ने उस नौजवान की आवाज़ को दबा रखा था। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि उस नौजवान ने बोलना शुरू किया, क्लास में, स्टेजों पर, लोगों की महफिलों में, दोस्तों के साथ, क्योंकि उसे अंदाजा हो गया था कि मेरे खामोश रहने से इस दुनिया को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अलबत्ता मुझे जरूर पड़ता है, क्योंकि मेरे सामने अगर किसी पर नाहक जुल्म किया जाएगा, किसी के खिलाफ कोई हकूक की हक तलफी की जाएगी और अगर मैं खामोश रहा तो मेरा ज़मीर मुझे मलामत करेगा। इस जुमले ने, इस सोच ने उस नौजवान की सोच को बदला और वो बोलने लगा। कैसे बोलने लगा? लोगों के हक के लिए, लोगों को इंसाफ दिलाने के लिए और अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, अपने ज़मीर को जगाने के लिए उसने बोलना शुरू किया। तो यारो, तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है। जब तुम बोलते हो, जब तुम अपना विजन, अपना नज़रिया बयान करते हो, तो यहाँ इर्द-गिर्द के बैठे हुए लोग तुम्हें सुनना चाहते हैं। वो सोचते हैं कि ये इंसान क्या सोचता है, क्या विजन रखता है, क्या नज़रिया रखता है। आप तारीख उठा के देख लें, वो लोग जिन्होंने अपने नज़रिए को पेश किया, अपने अपने अंदाज को पेश किया, अपनी आवाज़ को, अपनी ज़ुबान को सही यूटिलाइज़ किया, वही मुआशरे में एक मकाम बना पाए, लोगों के इंसाफ के लिए खड़ा होना सीख पाए। यारो, मैं फिर कहता हूँ कि तुम्हारी आवाज़ तुम्हारी सबसे बड़ी पहचान है और तुम्हारी खामोशी तुम्हारी सबसे बड़ी रुकावट है तुम्हारी कामयाबियों में, तुम्हारे तुम्हारे अचीवमेंट में, तुम्हारी तुम्हारी माशरती ज़िंदगी में। अगर तुमने इसे इग्नोर कर दिया तो तुम हमेशा दूसरों के साए में रहोगे, और अगर तुमने इसे अपना लिया, मेरे इन असूलों को, मेरी इन बातों को, मेरी इस सोच पर अमल करना शुरू कर दिया, तो तुम अपनी आवाज़ को और अपनी पहचान को एक नई ज़िंदगी दोगे। और यारो, याद रखो, आवाज़ वही असर करती है जो दिल से निकलती है। दुनिया उन लोगों को नहीं सुनती, ना सुनना चाहती है, उनके नज़रिए को, उनके ज़ाविये को, जो खामोश रहते, जो बोलना नहीं चाहते, जिनको बोलना नहीं आता। बल्कि दुनिया उनको याद रखती है, उनके नज़रिए को याद रखती है जो हक के लिए बोलते हैं और दिल से बोलते हैं।